آپ کی اوپینین کے مطابق نازل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے. اب جب آپ خطبہ سنتے ہیں، جب جمعے میں عید کے موقع پر خطیب خطبہ پڑھتے ہیں، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو آپ کا تعارف بیان کروایا جاتا ہے کہ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ خطیب کہتے ہیں الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب. عمر وہ ہیں جن کی رائے وحی الہی اور قرآن کے موافق ہے. آپ جو سوچتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے اعزاز کو بلند کرنے کے لیے وہی حکم قرآن کی آیت کی صورت میں نازل فرماتا ہے. مفسرین نے کہا کہ قرآن کی تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں کوئی رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو تائید دینے کے لیے اپنے محبوب کے سینے پر قرآن کی آیت نازل فرمائی. بہت سی آیتیں ہیں. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت سے حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں. مقام ابراہیم جو مسجد حرام میں مبارک پتھر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ میری دلی خواہش ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں. فاروق اعظم کے لبوں پر یہ خواہش آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے محبوب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنائیں. پردے کے حوالے سے حکم ہے. آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، آپ نے اظہار کیا عورتوں کے پردے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق پردے کی آیات نازل فرمائی. درجنوں آیات ہیں جن کی تفسیر بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی سوچ اور آپ کی رائے کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت بلا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں گے یار اتنی دیر فاروق اعظم کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر کر لیتے. کبھی کبھی شیطان کی وسوسے چلاتا ہے یار یہ کیا صحابہ کا اولیاء کا اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو. یہ بھی انڈائریکٹ اللہ ہی کا ذکر ہے اور یہ ذکر بیکار نہیں ہے. ذکر بیکار نہیں. آپ کو 2 روایات سنا کر میں بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا. اللہ والوں کا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ والے انبیاء بھی ہیں، اللہ والے صحابہ بھی ہیں، اللہ والے اہل بیت بھی ہیں، اللہ والے اولیاء کرام بھی ہیں. اللہ والوں کا، صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت سفیان بن علیینہ صحابی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں صالحین کا، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ ذرا تصور کریں، کنسیڈر کریں کہ ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں وہ مسجد ہے اور مسجد زمین پر ایسا مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی زمین پر مسجدوں کی مثال ایسی ہے جس طرح آسمان پر ستارے. یعنی آسمان والے فرشتے آسمان سے زمین پر موجود مسجدوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ مسجد اور ذکر ہو رہا ہے صالحین کے امام فاروق اعظم کا. آپ تصور کریں رب کی رحمتیں کتنی نازل ہو رہی ہیں. مقام بھی رحمتوں والا، ذکر بھی رحمتوں والا. اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے ذکر کی برکت سے اس مسجد میں، اس محفل میں نازل ہونے والی رحمت کی بارش سے ہمیں بھی حصہ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں صالحین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کنز الایمان کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ
گناہوں کا کفارہ ہے. ہم گناہگار ہیں تو اپنے گناہوں کے کفارے اور بخشش کے لیے اللہ والا ذکر ذکر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو صحابہ اور اہل بیت اطہار کا خناخواہ رکھے اور ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی منقبت پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں. اور جب قیامت کا دن قائم ہو اللہ تعالیٰ ان صحابہ اہل بیت اطہار کی شفاعت سے ہمیں حساب حوض کوثر سے اللہ نے جام دینہ نصیب فرمائے. بڑی طویل روایت ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں, چاروں کناروں پر حضور کے 4 خلفاء ہوں گے. اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے چاروں کناروں سے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے. سرکار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جہاں حضور کے قدموں میں صدیق بھی ہوں گے, فاروق بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ کرا. فاروق اعظم کی شان کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, جب اس کی تخلیق ہوئی ہے ماں کے پیٹ میں, تو انسان نے زندگی گزار کر مرنے کے بعد زمین کے جس حصے میں جانا ہوتا ہے, یعنی انسان کی جو قبر بننی ہوتی ہے ان فیوچر, فرشتہ اس قبر کے مقام کی مٹی لیتا ہے اور اس مٹی کو انسان کی تخلیق میں شامل کیا جاتا ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان نے اسی مقام پر دفن ہونا ہوتا ہے جس مقام سے اس کی تخلیق کے لیے مٹی لی گئی. اللہ کرے ہماری مٹی مدینے کی سرزمین سے لی گئی اور ہمارا ماتھن جنت البقیع بقیع. فاروق اعظم کی قسمت دیکھو, آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ کسی نے ان کا مزار دیکھا ہے؟ الگ سے گنبد نہیں دیکھا ہوگا. ان کا مزار وہی ہے جو حضور علیہ السلام گنبد خضرا کے سائے میں, نبی پاک علیہ السلام کی رحمتوں کے سائے میں صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے, فاروق اعظم کا آرام فرما ہے. اور یہ ساری امت کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور علیہ السلام کی جسم اقدس سے مس کر رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, مسجد حرام سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے, لوح محفوظ سے بھی افضل ہے. دنیا میں کائنات میں اس مقام سے افضل کوئی مقام نہیں. اسی لیے امیر رسول فرماتے ہیں عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے, ہر مقام سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ. تو وہ مقام جو کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے, اس مقام کے قرب میں صدیق اکبر کا مرتبہ, اسی کے قرب میں فاروق اعظم کا مرتبہ. آپ اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا آپ کی تخلیق کتنی نورانی ہے کہ آپ کی تخلیق اس مٹی سے ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام کی قدموں میں ہے. امام رسول فرماتے ہیں سازین کا کران ہے, پہلوئے ماہ ہمیں جھرمٹ کیے ہیں تارے, تجلی کمر کی نہیں. مطلب کیا ہے؟ سازین کہتے ہیں دو سیاروں کو, زہرا اور مشتری, یہ دو آسمانی سیارے ہیں اور ان کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے. تو امام سنت فرماتے ہیں ابو بکر اور فاروق اعظم یہ سعادت آندی کے 2 سیارے ہیں. اور کران کا مطلب ہوتا ہے کسی برج میں 2 سیاروں کا جمع ہونا. یہ علم فلکیات جنہوں نے پڑھا وہ سمجھ آئے گا کہ جو ستارے اور سیارے ہوتے ہیں یہ اپنے برج میں سفر کرتے ہیں. تو جب 2 سیارے کسی ایک برج میں جمع ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 2 سیاروں کا 2 ستاروں کا کران ہوا ہے. اور حضور علیہ السلام کے مزار اور انوار میں آپ کے قرب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ملاپ ہوا. امام اہل سنت فرماتے سازین کا کران ہے, بزرگی والے برکت والے 2 سیاروں کا ملاپ ہوا ہے. کہاں پر؟ کس کے پہلو میں؟ پہلوئے ماہ. ماہ کہتے ہیں چاند. حضور علیہ السلام نبوت اور رسالت کا چمکتا اور دمکتا چاند
صدیق اور فاروق کا اجتماع ہوا. اور ابھی اصل بھائی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار پڑھے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح و شام اپنے محبوب کے روضے پر 70 ہزار فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. 70,000 صبح آتے ہیں، سارا دن حضور پر درود بھیجتے ہیں. شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، شام پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں، ساری رات حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے وہ چلے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ آئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں رب کی قدرت کا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. 70,000 صبح، 70,000 شام، یہ بدلیاں چل رہی ہیں، قیامت تک جاری رہیں گی. جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آیا، یہ حضور کی شان ہے. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جو فرشتے حضور کے دربار پر صبح و شام آتے ہیں یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے. اندازہ کریں، تخیل قائم کریں، حضور چاند ہے، صدیق اور فاروق برکت کے 2 سیارے ہیں جن کا چاند کے پہلو میں قران اجتماع ہوا ہے. اور ان چاند اور سیاروں کے ارد گرد ستاروں کا یعنی فرشتوں کا ہجوم. سادین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کبر محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. گنبد خضرا نظر آتا ہے، یہ سبز گنبد ہے، اس میں آرام کون کر رہا ہے؟ عرش کے رب کا محبوب. سادین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں. اور سنہری جانیوں کے سامنے امام اہل سنت کی یہی اشعار پڑھیں کہ سادین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی کمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گا، پہلو میں جلوہ گا عتیق و. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا آنا، آپ کا جمع ہونا، انتظامیہ کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اس ذکر جمیل کو، ان اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ذکر کو، اس محفل کو ہماری بخشش و مغفرت کرے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.